آج سناتا ہوں اس نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی چوٹی یعنی اقوام متحدہ میں سب کے سامنے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مت کرو۔ جب آپ لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارا خون کھولتا ہے اور پھر مسلمان آپے سے باہر ہوتا ہے، جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ عرب ممالک بھی جاگ اٹھے۔ روسی صدر پیوٹن نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، چیچنیا کے مسلمان اش اش کر اٹھے، اردگان نے گلے سے لگایا، محمد بن سلمان چل کر پاکستان آیا، ملائیشیا، قطر، امارات، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، غرض ہر مسلمان ملک نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید اور دیگر پاک کتابوں کے لیے امپورٹ کیے جانے والے پیپر تک پہ ٹیکس لگا ہوا تھا، جو ٹیکس اس عمران خان نے ختم کر دیا کہ دینی کتب ہر پاکستانی کم سے کم ہدیہ میں خرید سکے۔ سمندر پار سری لنکا میں وبا سے مرنے والوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں کی دہائی سن کر اس عمران خان نے سری لنکن حکمران کو اس بات پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو اپنے پیاروں کو جنازے پڑھانے دو، جس کی بات مانتے ہوئے سری لنکا کی حکومت نے قانون بدل دیا۔ سرور کائنات کی ولادت پر درود و ذکر مصطفیٰ اور اسمبلیوں میں چراغاں کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور کے ذکر سے معطر کر دیا۔ رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی کہ جس میں علماء اکرام کو شامل کیا اور کہا اس قوم کے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنا سکھائیں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں قرآن پاک اردو میں پڑھنا لازم قرار دے دیا کہ اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے والے اس عمران خان کا چرچا پوری دنیا کے میڈیا پر ہوا کہ اس دنیا میں ایک مسلمان لیڈر ایسا بھی ہے جو جب مدینہ پہنچتا ہے تو تعظیم میں مدینے کی مٹی پر جوتا تک نہیں پہنتا۔ ہاتھوں میں تسبیح، زبان پر درود پاک، جسم پر قومی لباس، پر اعتماد چہرہ، جس ملک بھی گیا رستے بھی گواہی دینے لگے کہ کوئی مسلمان لیڈر آیا ہے۔ واحد لیڈر جو اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے فوراً عدالت میں پیش ہوا کہ اگر حاکم وقت کو بھی قاضی بلائے تو قاضی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بھارت کی طرف سے دوستی اور تجارت بڑھانے کا خط آیا تو بھارتی منافقت اور دوہرے معیار پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے تم سے تجارت بھی نہیں کروں گا۔ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو راتوں رات اپنے وزیر خارجہ کو امریکہ بھیجا، ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا اور جنگ بندی کروائی، اور بغیر ڈرے ان کے منہ پر یہ بھی بول کر آئے کہ تم لوگ ڈیپ پاکٹس پر چلتے ہو یعنی منافق ہو۔ قومی لباس پر کسی نے پوچھا کہ آپ شلوار قمیض ہی کیوں پہنتے ہیں تو اس نے کہا دو وجوہات ہیں کہ اگر ایک حکمران ہی قومی لباس نہ پہنے تو اس کی عوام کیسے قومی لباس کو عزت دے گی، اور دوسری یہ کہ قومی لباس میرے اپنے ملک کا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میڈ ان پاکستان چیزیں ہی استعمال کریں، اور جب تک میں خود مثال نہیں بنوں گا دوسروں سے بھی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ بینک ملازمین کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں قومی لباس پہنے، کیونکہ قومی لباس میں سادہ عوام آپ سے زیادہ اعتماد سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اس کے اس مشورے پر میرے ٹی وی چینلز پر بیٹھے فنکاروں اور تجزیہ نگاروں نے مزاح میں اڑا دیا۔ واحد لیڈر جس نے بے حیائی ختم کرنے کے لیے عورتوں کو قرآن کے مطابق کہا کہ پردہ کریں، کپڑے ٹھیک پہنے، حالانکہ یہ عین حکم قرآن ہے کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانپ لے، مگر اس مشورے پر بھی میرے میڈیا سمیت اپوزیشن اور تمام علماء اکرام میں سے بھی کوئی اس کی حمایت کو نہ آیا اور وہ مشورہ بھی مزاح میں اڑا دیا گیا۔